اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارا یہ سلسلہ احکام نماز اور شرعی مسائل کے حوالے سے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے ہم نے رکوع کے مسائل بیان کیا، اور اس سے پہلے جو ہمارا دروس کا سلسلہ چل رہا اس میں سے درس نمبر 3 میں، لیکچر نمبر 3 میں ہم نے سجدے کے مسائل تفصیلاً بیان کیے ہیں۔ یوٹیوب پر موجود ہے لیکچر نمبر 3، اور وہاں جا کے آپ سجدے کے تفصیلی مسائل سن سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے جو مسائل بیان کرنے ہیں وہ ہے تشہد اور سلام کے مسائل، مگر سجدے کا ایک مسئلہ جو ہم سے رہ گیا تھا اس دن، آج ہم اس ایک مسئلے کو بیان کریں گے اور انشاءاللہ تشہد کے مسائل میں داخل ہو جائیں گے۔ جو سجدے کا مسئلہ میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر مساجد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اکثر مومنین 2 سجدگاہ ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک سجدگاہ تو ہر نمازی رکھتا ہے، مگر بعض دفعہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سجدگاہیں ایک ساتھ رکھی جاتی ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا 2 سجدگاہ سے نماز میں استفادہ کرنا اور 2 سجدگاہ سامنے رکھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے، جائز ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سجدگاہ رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اصل مسئلہ سجدگاہ کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سجدگاہ کسی کی ملکیت میں ہے اور انہوں نے آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اور آپ 2 سجدگاہ ایک ساتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں پیش آتا ہے جہاں آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا کسی امام بارگاہ میں، یا کسی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں میں سے کسی روزے میں نماز پڑھ رہے ہیں، عمومی مقامات میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر عام طور پر جو سجدگاہ رکھی جاتی ہے وہ وقف ہوتی ہے۔ وقف ہوتی ہے عام طور پر مسجد میں لا کے لوگ وقف کر کے رکھتے ہیں تاکہ مومنین اس سے استفادہ کریں۔ اب یہاں تھوڑا سا مسئلہ حساس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ یقین ہے کہ جس نے وقف کیا ہے اس کی نیت یہ تھی کہ اگر کوئی 2 آدمی سجدگاہ سامنے رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ 2 سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس نے وقف کیا۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ مگر عام طور پر ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وقف کرنے والا کون ہے، کس نے وقف کیا ہے، اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا۔ جب ہمیں یقین نہیں ہے تو جب تک وقف کرنے والے کے نیت اور ارادے کے بارے میں یقین نہ ہو تب تک 2 سجدگاہ استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا مسئلہ یہ ہوا، جب آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تب آپ 2 سجدگاہ استعمال نہیں کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ لہٰذا یقین ہو جائے کہ وقف کرتے وقت کسی سجدگاہ کو سجدے کی جگہ بلند کرنے کے لیے استعمال کرنا اس کی نیت میں شامل تھا تو جائز ہے، اور اگر یقین نہیں ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدہ کی جگہ بلند کرنے کے لیے دوسری سجدگاہ استعمال نہ کی جائے۔ یہ مسئلہ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اب اسی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض سجدگاہیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں ایک طرف اس میں جلالہ لکھا ہوتا ہے، پروردگار کا نام یا کسی معصوم کا نام یا کوئی قرآن کی آیت یا کچھ اس طریقے سے کوئی متبرک چیز لکھی ہوتی ہے، اور ایک طرف سادہ ہے۔
تو عام طور پر مومنین کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس طرف لکھا ہوا ہے وہاں سجدہ نہ کریں، اس کو نیچے کر کے جو سادی سائٹ ہے اس کے اوپر سجدہ کریں، جس میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے اس میں سجدہ کریں۔ اب کچھ مومنین کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لکھا تھا ہم نے تو الٹ دیا، معصوم کا نام لکھا ہوا تھا اس کو ہم نے الٹ دیا، تو یہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں کوئی بے ادبی، بے حرمتی یا گناہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کو الٹ کے جو جس سائڈ میں کچھ نہیں لکھا گیا ہے، وہ سادہ ہے، پلین سائڈ ہے، اس پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ سجدے کے حوالے سے یہ ایک مسئلہ تھا جو اس وقت میں نے بیان نہیں کیا تھا، اب ہم آتے ہیں تشہد۔ تشہد واجب غیر رکنی ہے، واجب ہے نماز میں لیکن یہ رکن نہیں ہے، اور تشہد میں 3 جملے ہیں۔ پہلے جملے میں ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہاں پر اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے علاوہ ہم ایک اور گواہی بھی دیتے ہیں، وہ لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کس بات میں؟ خلق کرنے میں، نظام چلانے میں، قانون شریعت بنانے میں، اللہ کی ذات تخلیق میں، نظام کائنات میں، قانون شریعت میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مگر یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، جب ہم پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محمد آپ کا اسم گرامی ہے، عبدہ وہ اللہ کا بندہ ہے، ورسولہ اور اللہ کا رسول ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام کی بندگی کی گواہی پہلے دیتے ہیں اور اس کی رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو بندگی کا مقام ہے، یہ جو عبادت کا مقام ہے، یہ جو پرستش کا مقام ہے، یہ مقام بہت بلند ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک اور جگہ جب پیغمبر اسلام کو معراج کی طرف بلایا اللہ نے تو سورہ اسراء میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں بھی لفظ عبد استعمال کیا۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود۔ یہ 3 جملوں پر مشتمل ہے ہمارا تشہد۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک حدیث پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ کی توجہات بھی میرے طرف مبذول رہے مسائل کے ساتھ ساتھ، اس لیے میں ایک حدیث کو درمیان میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل المسلمین یرونی یوم القیامہ، تمام لوگ، تمام مسلمان قیامت کے دن میری زیارت کریں گے، الا ثلاثہ، مگر 3 لوگ ہیں جن کو میری زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ نوجوان دوست، عاق الوالدین، ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے آگ ہو جائے، وہ میری زیارت سے محروم رہے گا۔ وشارب الخمر، شراب پینے والا قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا۔ ومن سمع، اس میں تیسرا شخص کہ جو پیغمبر اسلام کی زیارت سے محروم ہوگا محشر کے میدان میں قیامت کے دن، تیسرا شخص ومن سمع اسمی ولم یصلی علیہ، کوئی بھی شخص میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی ختم مرتبت کا نام مبارک محمد، احمد، یا آپ کا لقب مصطفیٰ، یا آپ کی کنیت ابو القاسم سنے، پڑھے، درود بھیجنا مستحب ہے۔
جب بھی سنے کسی سے یا خود پڑھے تب درود بھیجنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص لکھے، نام گرامی کو لکھے، کنیت کو لکھے، لقب کو لکھے، حتیٰ کہ نام نہیں لکھ رہا ہے، صرف یہ لکھ رہا ہے پیغمبر خدا، یہ لکھ رہا ہے پیغمبر اسلام، سن رہا ہے یہ لفظ، تب بھی درود بھیجنا مستحب ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر بھی صلوات مکمل پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مکمل صلوات پڑھنی ہے، اس لیے کہ یہ بھی حدیث موجود ہے مکتب اسلام کی بڑی بڑی احادیث کی کتابوں میں نے کہا اسلام کا نام لیا، ہماری کتابوں تو ہے ہی ہے، برادران اہل سنت کی مستند کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حجت الاسلام والمسلم محسن قراءتی، بڑا نام ہے، تفسیر قرآن میں آپ نے نام سنا ہو، ان کی کتاب ہے تفسیر نماز، انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے اس کتاب کے اندر حوالے کے ساتھ۔ اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں حکم آیا ہے کہ آپ پر سلام بھیجنے اور درود بھیجنے کا، تو ہمیں سلام پڑھنے کا، تو آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، مگر آپ پر درود کیسے بھیجا جائے یہ آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ فرماتے ہیں کہ تشہد دوسری رکعت میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں اسی طرح، اور اسی طریقے سے ظہر عصر کی چوتھی رکعت میں تشہد پڑھنا ہے، مگر ایک نماز ایسی ہے جس کی پہلی رکعت میں ہی تشہد ہے، کون بتا سکتا مجھے؟ جی اچھا چلے، ہمارے برادر نے جواب دے دیا، دو نمازیں ہیں، دیکھا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ جو نماز احتیاط اگر ایک رکعت ہو تو، البتہ نماز احتیاط بعض دفعہ دو رکعت بھی ہوتی ہیں، جو ایک رکعت نماز ہے مسلم جس میں ہم درود وہ تشہد پڑھتے ہیں، وہ نماز وتر ہے، نماز شب کی آخری نماز نماز وتر ہے جو ایک رکعت پر مشتمل ہے، اور اس میں تشہد پڑھنا ہوتا اسی ایک رکعت کے اندر۔ مسئلہ، ایک آدمی تشہد پڑھنا بھول گیا، دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا، تشہد پڑھنا بھول گیا، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب دو صورتیں ہیں، اس کو یاد کب آتا ہے؟ اگر اس کو یاد آیا اس تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے اس کو یاد آیا کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے، تشہد پڑھے، دوبارہ کھڑا ہو جائے، اور دوبارہ کھڑا ہو کے جو کچھ پڑھا تھا پہلے وہ ختم اب دوبارہ سے پڑھے گا، یعنی تسبیحات اربعہ اس کو پڑھنی تھی فرض مثال، وہ پڑھ بھی چکا تھا تو اب تسبیحات اربعہ کو دوبارہ پڑھے گا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد یہ قیام بیجا ہے، یعنی ایک قیام اس کا زائد ہوا ہے، اس کے لیے 2 سجدے سہو کرے گا۔ یہ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ کب یاد آیا اس کو؟ تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے یاد آیا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آدمی بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کے دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ اگر تیسری رکعت کے رکوع میں جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے، اب یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، نماز ختم کریں، نماز مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا وہ تشہد کی قضا کرنی ہے۔ تشہد کی قضا کیسے کرے گا؟ ارادہ یہ ہے کہ جو تشہد بھول گیا تو اس کی قضا کروں، تشہد پڑھ لے گا عام طور پر جیسے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 سجدے سہو بھی اس کو بجا لانا ہے۔ تو اگر رکوع سے پہلے یاد آتا ہے بیٹھ کے اپنا تشہد مکمل کرے گا، اور اگر رکوع کے بعد اسے یاد آتا تو نماز مکمل کرنے کے بعد تشہد کی قضا اور 2 سجدے سہو۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، جب یہ تشہد کی قضا کرے گا تو تشہد کے 3 جملے تو ضرور پڑھے گا، وہ تشہد کے 3 جملے ضرور پڑھے گا۔ جب وہ سلام پہ داخل ہو جائے گا تو سلام کا صرف آخری حصہ پڑھے گا، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں سلام کے 3 حصے نہیں پڑھنا، صرف آخری حصہ پڑھے گا۔
تشہد کے حوالے سے کچھ مستحبات ہیں، بس تشہد میں یہ ایک ہی مسئلہ تھا. اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے آپ کے ذہن میں، آپ کے لیے کوئی مشکل ہے، تو بعد میں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. چند مستحبات ہیں، یہ بیان کرنے کے بعد میں آگے بڑھ رہا ہوں. پہلا مستحب تشہد میں تو یہی ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا ایک خاص طریقہ بیان ہوا ہے، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے بائیں ران پر بیٹھنا ہے، دائیں ران پر نہیں، بائیں ران پر بیٹھنا ہے. اور بیٹھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یہ دائیں پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو دائیں پیر کے پشت پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ ہے. ہاتھوں کو کہاں رکھیں؟ تشہد پڑھتے وقت ہمارے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ ران کے اوپر ہونے چاہیے. الحمدللہ انگلیاں ملی ہوئے روبہ قبلہ ہو، یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے. ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ جی ہاں، دامن، یعنی یہ کہ ہمارے ران جہاں ہاتھ ہیں دامن کی طرف ہو. تشہد کے 3 جملے ہیں. اس سے پہلے آپ کو چند کلمہ پڑھنا مستحب ہے. ان میں سے پہلا جو سب سے آسان ہے وہ صرف آپ یہ کہیں الحمدللہ، بس. اس کے بعد آپ تشہد شروع کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مزید جملے بھی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ و باللہ وخیر الاسماء للہ وخیر الاسماء الحسنى کلھا للہ، یہ سب بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے تشہد کے یہ 3 جو جملے ہمارے ہیں جو واجب جملے ہیں، اس کے بعد ایک جملہ کہنا مستحب ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ ہے تقبل شفاعتہ وارفع درجتہ. اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یہ جملہ مستحب ہے. اگر آپ نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے. اس مسئلے سے فارغ ہونے کے بعد اب میں داخل ہوتا ہوں. اگلا حصہ جو نماز کا ہے وہ ہے سلام. سلام کے بھی 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سلام مستحب ہے، آخری سلام واجب ہے. اگر کسی آدمی نے پہلے 2 سلام نہیں پڑھا، صرف آخری سلام پڑھ لیا، نماز ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے. لیکن اگر پہلا سلام چھوڑ دیا، بقیہ 2 سلام پڑھ لیا، تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسئلہ حساس یہاں ہوتا ہے کہ اس کو سن لیں. پہلا سلام تو مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے دوسرا سلام پڑھ لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اگر یہ دوسرا سلام پڑھ لیا تو تب احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ تیسرا سلام لازماً پڑھے. پھر اس دوسرے سلام پر اکتفا نہیں کر سکتا ہے، تیسرا سلام پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں سلام ہم اپنے اوپر بھیج رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں پر. السلام علینا، ہم پر سلام ہو، اور اللہ کے صالح اور نیک بندوں پر بھی سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت ہو. اب یہ آپ سے کون مراد ہے؟ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو نماز کا جو ترجمہ ہے اس میں ہم جائیں گے تو ممکن ہے وہاں ہم اس پہ توجہ دیں. لیکن بہرحال ابھی بات سلام کی آ گئی ہے. پہلا سلام کا تو ترجمہ سب کو آ رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ اس ترجمے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو آخری سلام ہے السلام علیکم، آپ سب پر سلام ہو، اب اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اگر آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس السلام علیکم سے مراد آپ کے دائیں بائیں جو مومن نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ارادہ کریں، یعنی میں ان پر سلام بھیج رہا ہوں. اور اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تب تو آپ کے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے. اب آپ جب یہ جملہ کہیں گے السلام علیکم آپ سب پر سلام ہو، تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جو آپ کا نام اعمال لکھ رہے ہیں. یہ نام اعمال لکھنے والے 2 فرشتوں کو مد نظر رکھ کر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کتاب میں نہیں لکھا ہے، اکثر یہ مسئلہ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے اور آپ کے اذہان میں بھی یہ ہوگا، جب یہ آخری سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو برادران اہل سنت سر پھیر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مستحب ہے ان کے ہاں بھی. کیا ہمارے ہاں استحباب ہے؟ جی ہاں، ہمارے ہاں بھی مستحب ہے، لیکن ہمارے ہاں استحباب میں یہ سر گھمانے کی جو مقدار ہے وہ بہت معمولی ہے. فرق اتنا ہے، ان کے ہاں سر تھوڑا سا زیادہ گھمایا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ سر گھمانے کی جو مقدار بیان کی گئی وہ بہت ہی معمولی ہے، کہ معمولی اشارہ ہو اپنے اس خط اور اس آنکھ کے ذریعے. خط سے مراد یعنی رخسار اور آنکھ کے ذریعے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معمولی اشارہ ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں چونکہ یہ سر گھمانے کی تھوڑی سی مقدار زیادہ ہے، بس اتنا سا فرق ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. سلام پڑھتے وقت بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ سلام پڑھتے وقت ہمارے بیٹھنے کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سلام پڑھتے وقت انسان کا بدن حالت سکون میں ہو. تیسرا یہ ہے کہ سلام صحیح عربی میں پڑھیں. اور چوتھا یہ ہے کہ یہاں اس کو پے در پے انجام دے، موالات کا خیال رکھیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شک ہوتا ہے میں نے سلام صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. نماز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی جملہ ہم نے پڑھ لیا، جیسے سورہ الحمد پڑھ رہے تھے، قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، یا ذکر رکوع، ذکر سجدہ، ہم کوئی ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں شک ہوتا ہے یہ جو ذکر ہم نے پڑھا صحیح ادا کیا، صحیح ادائیگی ہم سے ہوئی یا نہ ہوئی. تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اسی جملہ کے اندر ہیں، ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکاتہ تک میں نہیں پہنچا ہوں، السلام علیکم تک پہنچا ہوں، مجھے شک ہو گیا السلام علیہ میں عین صحیح طریقے سے ادا ہوا یا نہیں ہوا، آپ تکرار کر سکتے ہیں. یعنی اس جملے کے اندر ہیں اور آپ کو شک ہو رہا ہے اس کی ادائیگی میں، آپ اس کو دوبارہ تکرار کر سکتے ہیں. لیکن اگر جملہ مکمل ہونے کے بعد آپ کو شک ہو جائے تو پھر تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سلام میں یہ جو آخری سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس سے ہم اپنی نماز مکمل کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس سلام کو آخری سلام کو مکمل کرنے کے بعد بھی کسی کو شک ہوا کہ میں نے یہ سلام صحیح ادا کیا یا نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ اس آخری سلام کو، صرف اس آخری سلام کو صحیح کی نیت سے دوبارہ آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی یہ سلام کو جملہ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب تک آپ اس جملے کے اندر تھے، آپ کو شک ہو گیا، اس کو تکرار کر سکتے ہیں. بات ختم ہو گئی. ایک آدمی سلام پڑھنا بھول گیا، سلام پڑھنا بھول گیا، نماز میں کیفیت ایسی تھی سلام پڑھنا بھول گیا. اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ نماز کی شکل میں ہے، یعنی نماز کی شکل باقی ہے، نماز کی صورت باقی ہے. کیا مطلب نماز کی صورت باقی ہے؟ وہ ابھی تک روب قبلہ ہے، تعقیبات پڑھ رہا ہے، سر قبلے سے اس نے نہیں موڑا ہے، اپنی جگہ اس نے چھوڑی نہیں ہے، تب تک اس سلام کو دوبارہ پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے. سلام پڑھنا، نماز ختم ہو گئی تھی اور اس نے سلام نہیں پڑھا ہے، لیکن ابھی تعقیبات میں موجود ہے، اسے یاد آ گیا کہ میں نے سلام نہیں پڑھا ہے، تو اس سلام کو دوبارہ پڑھنا مستحب ہے. لیکن اگر وہ نماز کی جو شکل ہے، صورت ہے، وہ مکمل ختم ہو چکی ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر چلا گیا ہے، اب اسے یاد آیا، یا قبلے سے وہ رخ موڑ چکا ہے، اب اسے یاد آیا کہ میں نے نماز کا سلام نہیں پڑھا تھا، تو ایسی صورت میں اس سلام کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جو ہمارا پہلا درس ہے غالباً اس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ نماز کے ان 11 واجبات میں سے، جو نیت سے لے کے سلام تک 11 واجبات ہیں، ان میں سے 5 واجب رکنی ہیں. اس واجب رکنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جان بوجھ کر یا غلطی سے اس میں کمی پیشی ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. بقیہ 6 جو واجب غیر رکنی ہیں، اگر جان بوجھ کے اس میں کمی پیشی کرے گا تب تو نماز باطل ہے وہاں پر بھی، لیکن اگر غلطی سے اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی تو نماز اس کی باطل نہیں ہوتی. ان میں سے یہی سلام بھی ہے. سلام چونکہ واجب رکنی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا اگر وہ بھول بھی گیا ہے اور بعد میں اسے یاد آیا تو نماز اس کی اپنی جگہ صحیح ہے. یہی مسئلہ آپ سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد میں چلے جائیے، چونکہ اس کو قراءت کہتے ہیں، الحمد اور سورہ پڑھنا
یہ قراءت واجب غیر رکنی ہے. اب ایک آدمی سورہ پڑھنا بھول گیا، چاہے سورہ الحم پڑھنا بھول گیا یا اس کے بعد والا سورہ پڑھنا بھول گیا، اور اس کو یہ یاد آیا رکوع میں جانے کے بعد کہ بھئی مجھ سے یا الحم رہ گیا یا ایک سورہ رہ گیا، یا بعض دفعہ دونوں رہ جاتے ہیں. وہ دوسری رکعت میں تھا، خیال کیا میں تیسری رکعت میں ہوں، تسبیحات پڑھ لیا، رکوع میں چلا گیا، اسے یاد آیا کہ نہیں میں تو میری دوسری رکعت تھی، اس میں سورہ الحم اور قل هو اللہ احد کا سورہ رہ گیا ہے. تو اس صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز صحیح ہے بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ یہ الحمد اور سورہ جس کو قراءت کہا گیا ہے یہ واجب غیر رکنی ہے. اگر یہ رہ جائے تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز اپنی جگہ صحیح ہے. ابھی تقریباً ہم نماز کے واجبات سے فارغ ہو چکے ہیں. اب نماز کا ایک مستحب عمل ہے، وہ ہے قنوت. کہ قنوت کہ ہم ہر دوسرے رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں. قنوت کے کچھ مستحبات ہیں اور کچھ چیزیں اس میں جب قنوت پڑھیں گے تو خیال کرنا ضروری بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قنوت مستحب ہے. اگر کسی نے قنوت نہیں پڑھ لیا تو نماز ہے یا نہیں ہے؟ نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے قنوت نہیں پڑھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی قنوت مستحب ہے، چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، جلدی نماز ختم کرنی ہے. اگر جان بوجھ کے قنوت نہیں پڑھا تو اس قنوت کی قضا بھی نہیں ہے، دوبارہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. لیکن ایک آدمی قنوت پڑھنا بھول گیا، دوسرے ایک آدمی اس کو قنوت پڑھنا تھا، وہ رکوع کی طرف جھک گیا قنوت پڑھے بغیر. تو یہاں 3 صورتیں ہیں، خیال رکھیے. رکوع میں پہنچنے سے پہلے اسے یاد آیا کہ میں نے ابھی تک قنوت نہیں پڑھا ہے. رکوع میں بھی پہنچا نہیں ہے. پہنچنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹے ان کو سمجھا رہے ہیں. رکوع میں پہنچنا اس کو کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائے. ہاتھوں کی انگلیاں آپ کے گھٹنوں تک پہنچ گئی تو اس کو کہتے ہیں رکوع میں پہنچنا. اگر اس سے پہلے یاد آیا ہے آپ کے لیے حکم ہے آپ کھڑے ہو جائیں، قنوت پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں. اور اگر رکوع میں جانے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے قنوت نہیں پڑھا ہے، آپ رکوع مکمل کریں اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے قنوت پڑھیں. اور قنوت میں آپ نے ایک سبحان اللہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ درود پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کافی ہے. لیکن یہ یاد آیا قنوت میں نے نہیں پڑھا سجدے میں جانے کے بعد. کب یاد آیا؟ جب آپ سجدے میں جا چکے تھے، جب یاد آیا میں نے قنوت نہیں پڑھا ہے. تو ایسی صورت میں اب آپ انتظار کریں، جب نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی تو پھر رو بقبلہ جو تشہد والی حالت ہے اسی حالت میں آپ قنوت کو قضا کی نیت سے پڑھیں گے، ادا کی نیت سے نہیں. کیا قنوت ہم اردو میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ. ہاں، قنوت اردو میں پڑھا جا سکتا ہے، اپنی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اردو، فارسی، عربی، انگلش جو بھی بولتا ہے اس میں قنوت پڑھ سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ جو قنوت کا حق ہے وہ اسی وقت ادا ہوگا جب آپ کم سے کم عربی میں ایک جملہ کہیں گے، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا. عربی میں جب تک ایک بھی جملہ آپ ادا نہیں کریں گے قنوت کا حق ادا نہیں ہوا. آپ اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں، قنوت اردو میں پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، قنوت کا ترجمہ اردو میں پڑھ لیجئے، مگر عربی میں کم سے کم ایک جملہ قنوت کی نیت سے آپ کو پڑھنا ہے، جب قنوت کا مکمل ثواب آپ کو مل جائے گا. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. نماز کے قنوت میں کسی زبان میں بھی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور پر وہ جو ابھی نماز شب کے آخری رکعت نماز وتر کی میں نے بات کی، وہاں پر بھی آپ اپنی زبان میں اپنی حاجت اپنے رب سے طلب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ عام نمازوں میں بھی ایسے کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ نے اردو میں قنوت پڑھ لیا، دعا پڑھ لیا، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہ کی جائے.
لیکن احتیاط واجب کی بنا پر قنوت کا وظیفہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا مانگنے سے ادا نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ قنوت کا ثواب مجھے مل جائے تو ہر صورت میں آپ کو عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا۔ عربی میں کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ یہ والی دعا پڑھیں۔ اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیں، بہت اچھا ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین وما فیہ وما بینہ ورب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قنوت بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں؟ ظہر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں تو قرات ہمیں آہستہ کرنا ہے، حمد و سورہ کو آہستہ پڑھنا ہے۔ قنوت بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب عشاء میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک صورت میں احتیاط کیجئے، بلند آواز سے آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی آواز قنوت میں بلند ہو جائے، اتنی اونچی ہو جائے کہ پیش نماز سے زیادہ آپ کی آواز بلند ہو، تو یہ آپ کے لیے کراہت ہے۔ یہاں پیش نماز کی آواز بلند ہونی چاہیے، آپ کی آواز ہلکی ہونی چاہیے اور آہستہ ہونی چاہیے۔ یہاں پر قنوت بلند آواز سے پڑھنا آپ کے لیے مستحب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حد تک مسائل کافی ہیں، اور اس کے اندر جو ایک مسئلہ رہ گیا ہے وہ ہے ترتیب کا۔ ترتیب میں نے بیان کر دیا، اب یہ مسئلہ ہے ترتیب میں تقریباً میں بتا چکا ہوں کہ ترتیب یہ ہے کہ نماز کے تمام واجبات کو ترتیب سے انجام دیا جائے، آگے پیچھے نہ ہو۔ موالات کا کیا مسئلہ ہے؟ موالات میں تقریباً میں سمجھاتا ہوں۔ موالات کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے انجام دینا ہے۔ نماز کے درمیان میں ایسا وقفہ نہ لیا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ نماز کی حالت سے خارج ہو جائیں۔ کیا مطلب نماز کی حالت سے خارج ہو جائیں؟ دیکھنے والا، سننے والا یہ نہ سمجھے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور سورہ الحم پڑھنے کے بعد چند منٹ آپ بالکل خاموش کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ رکوع میں جا رہے ہیں نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، خاموشی سے کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ مکمل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسی کیفیت جو انسان کو نماز کی حالت سے خارج کر دے، تب تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ورنہ معمولی وقفہ، چاہے وہ ارکان کے درمیان میں ہو، واجبات کے درمیان میں ہو، چاہے یا یہ ہے کہ جب آپ اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے سورہ الحم شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، سانس لیا، وقفہ لیا، معمولی وقفہ لیا، اور اگلی آیت شروع کر دی الرحمن الرحیم، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو زیادہ فاصلہ دینا جس سے انسان کی نماز والی کیفیت اور حالت ختم ہو جائے، یہاں کہتے ہیں کہ تسلسل ٹوٹ جانا اور در پہ نماز جاری نہ رکھنا، یہاں نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔